بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 5 کلاس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اپنے اردو بے کے کام کے پہلے لیکچر میں مضمون لکھنا سیکھا اور واحد جمع کے بارے میں آپ نے جانا کہ واحد جمع کیا ہوتے ہیں۔ آج ہمارا اردو بے کا دوسرا لیکچر ہے، اس میں ہم آپ کو گرامر میں کہانی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ نے غور سے سننا اور سمجھنا ہے کہانی کیسے لکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم الفاظ مترادف دیکھیں گے کہ الفاظ مترادف کیا ہوتے ہیں۔ جی شروع کرتے ہیں۔ آج 7 دسمبر 2020 بروز پیر ہے۔ اللہ کے نام سے ہم اپنے کام کا آغاز کر چکے ہیں۔ عزیز طلباء، کہانی کیا ہے؟ کہانی ایک ایسی صدیوں سے چلی آنے والی وہ داستان ہے جس میں ہمارے لیے اخلاقی سبق اور معاشرتی رویوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس میں ایسے موضوع بیان کیے جاتے ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے معاشرے میں ہونے والی برائیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کہانیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ فرضی کہانیاں بھی ہوتی ہیں جو کہ اپنے گھر میں دادی سے، نانی سے یا امی سے آپ لوگ کہانیاں سنتے ہیں، اور یہ سبق آموز کہانیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ سچی کہانیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جن میں کوئی سبق ہوتا ہے وہ سبق آموز کہانیاں کہلاتی ہیں۔ کچھ سچی کہانیاں ہیں جیسے ہمارے پیارے نبی کے بارے میں اور پاکیزہ ہستیاں حضرت تمام انبیاء کے بارے میں جو کہانیاں ہیں یہ آپ کی سچی کہانیاں ہیں۔ اب آج کی ہماری کہانی ہے جو اس کا عنوان ہے غرور کا سر نیچا۔ جی کہانی جون سی ہے جب ہم لکھتے ہیں تو یہ اس کی ایک بات ہم ذہن میں رکھیں، یہ ہمیشہ گزرے ہوئے زمانے میں لکھی جاتی ہے اور اس کی زبان سادہ ہوتی ہے۔ اس میں واقعات ایک خاص ترتیب کے ساتھ دیے گئے ہوتے ہیں اور اس میں کچھ کردار ہوتے ہیں جن کا آپ تعارف کرواتے ہو، اور اس میں آخر پہ ایک اخلاقی سبق بھی ہوتا ہے جو کہ آپ کے رویوں کو درست کرنے کے لیے، آپ کو معاشرے میں ایک اچھا انسان بننے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آج کی جو ہماری کہانی ہے غرور کا سر نیچا، اس میں ہمارے 2 کردار ہیں، ایک کچھوا اور ایک خرگوش۔ جی کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے۔ کسی تالاب کے کنارے، جی عزیز طلباء آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس کہانی کو پڑھنا بھی ہے تاکہ آپ کا تلفظ درست ہو جائے اور آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ کسی تالاب کے کنارے ایک کچھوا اور خرگوش رہتے تھے۔ دونوں کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ خرگوش اکثر اپنی تیز رفتاری پر غرور کرتا تھا اور کچھوے کا مذاق اڑاتا تھا۔ ایک دن دونوں میں دوڑ کے مقابلے کی شرط لگی کہ کون پہلے جنگل کے دوسرے کنارے پر پہنچے گا۔ جیسے ہی دوڑ کا مقابلہ شروع ہوا، خرگوش اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے جلد ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور کچھوا آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ کافی آگے نکل جانے کے بعد خرگوش نے سوچا کہ تھوڑا آرام کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گیا۔ اب دیکھو خرگوش تو بہت تیز دوڑتا ہے، وہ اپنے دوڑنے کی وجہ سے جلدی کچھوے سے آگے نکل گیا اور آگے اتنا نکل گیا کہ اسے پیچھے کچھوا نظر ہی نہ آیا۔ تو یہی سوچ کے اس نے کہا کہ میں تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں، کچھوا بھی بہت دور ہے، اسے پہنچنے میں دیر لگے گی۔ اب وہ تیز بھاگتے ہوئے تھک گیا تھا تو وہ درخت کے نیچے لیٹا تو اسے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ اب ادھر کیا ہوا؟ ادھر کچھوا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے خرگوش کو سوتا چھوڑ کر اس کے پاس سے چپکے سے گزر گیا اور منزل تک پہنچ گیا۔ جب خرگوش کی آنکھ کھلی تو کچھوا کہیں نظر نہ آیا۔ وہ سمجھا ابھی کچھوا پیچھے ہے، مگر جب وہ منزل پر پہنچا تو کچھوے کو وہاں پہلے سے موجود پا کر شرم سے گردن جھکا دی۔ جی ہونا ہی یہی تھا، وہ تو یہ سمجھا تھا کہ وہ بہت تیز ہے، وہ جیت جائے گا۔ اس کہانی میں ایک خاص سبق ہے جو کہ ہے کہ سچ ہے غرور کا سر نیچا ہے، لیکن اس میں ہمارے پاس ایک اور بھی سبق ہے کہ جو محنت کرتے ہیں، آہستہ آہستہ محنت
کرتے رہتے ہیں ان کی محنت اس کی کامیابی کی شکل میں شور مچا دیتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کے لیے بھی اس میں یہ سبق ہے کہ آپ نے ان چھٹیوں میں خوب محنت کرنی ہے، دل لگا کے پڑھنا ہے اور اپنے اچھے نمبروں سے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ نے پڑھائی میں ایک خاص مقام حاصل کیا ہے۔ یعنی کہ چاہے تھوڑا سا پڑھیں، دن میں ضرور اپنا اسکول کا کام ضرور کریں، بالکل پڑھائی کو چھوڑنا نہیں ہے، محنت کرتے رہنا ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا عنوان جو سا ہے وہ الفاظ مترادف ہے۔ آئیے الفاظ مترادف کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ عزیز طلبہ، مترادف الفاظ مترادف ہم نے گرامر میں دیکھنی ہے، اس کی تعریف دیکھنی ہے، یہ ہوتے کیا ہیں، اور اس کی مثالیں دیکھنی ہیں کہ جو ہم نے اپنے کاپی ورک میں کرنی ہے۔ عزیز طلبہ، مترادف الفاظ وہ الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے ہم معنی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک لفظ کے ہم معنی بہت سے مترادف الفاظ ہو سکتے ہیں جو کہ ایک ہی معنی، ایک ہی جیسے مطلب ان کا ہوتا ہے، ایک ہی ان کا معنی ہوتا ہے۔ یہ تمام الفاظ جو سے ہیں مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ آج کے ہمارے کاپی کے کام میں جو الفاظ شامل کیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلے جدوجہد ہے۔ جدوجہد کا مطلب ہے کوشش، اس کا مترادف لفظ کوشش ہوگا۔ کوشش، لگن، اپنی ہمت سے کام کرتے رہنا آپ کی جدوجہد کہلاتا ہے۔ پربت، پہاڑ، یا پربت کا پہاڑ جو ہے وہ مترادف لفظ ہے۔ بہشت، جنت کو کہتے ہیں، جنت بہشت کا مترادف لفظ ہے۔ اگر غور کریں تو ان کے معنی دونوں کے سیم ہیں، ایک جیسے ہیں۔ گھونسلہ، آپ کا آشیانہ، آپ کا گھر، یہ سب آپ کے مترادف الفاظ ہیں۔ گھونسلہ، آشیانہ، ان الفاظ کو آپ نے میرے ساتھ دہرانا بھی ہے۔ اس کے بعد ہے فتح۔ فتح کہتے ہیں کامیابی کو، کامرانی کو۔ تو مترادف الفاظ اس کے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پہ کامیابی لکھا ہے، اسے ہی آپ نے یاد کرنا ہے۔ اول، پہلا، اول، پہلا، دست، ہاتھ، یہ ہاتھ جو سا ہے آپ کا، اس کو آپ دست کہتے ہیں۔ داستان، کہانی کو کہتے ہیں۔ قصہ، کہانی، یہ آپ کے مترادف لفظ ہیں۔ داستان، کہانی۔ آب، پانی، آب، پانی۔ باغ، چمن، باغ کو چمن بھی کہتے ہیں، گلشن بھی کہتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، یہ آج کے ہمارے مترادف الفاظ ہیں، انہیں آپ نے خوش خط کر کے کاپی کے کام میں کرنا ہے۔ الفاظ مترادف اور کہانی یاد کر کے زبانی لکھنی بھی ہے تاکہ آپ کے املا کے الفاظ درست ہوں، آپ کی لکھائی اچھی ہو، آپ خوش خط کام کرنا سیکھیں۔